بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم 9 کلاس کی جو اردو کی بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے قومی ہمدردی۔ اچھا، یہ تعارف مصنف اور مرکزی خیال میں نے لکھ دیے۔ تعارف مصنف تو آپ کو بک میں بھی مل جائے گا، لیکن آپ دیکھ لیں اس میں۔ جب تک میں آپ کو چیپٹر کے حوالے سے بتا دوں کہ قومی ہمدردی جو ہے، قومی جو لفظ یوز کیا گیا ہے اس کا استعمال تو بالکل چیپٹر کے آخر میں ہوگا کہ ہم ایز اے قوم کس طرح ہمدردی کر سکتے ہیں، لیکن اصل لفظ ہے ہمدردی۔ ہم جو ہے وہ زیادہ کے استعمال میں آتا ہے، جیسے انگلش میں ہم وی بولتے ہیں زیادہ کو، تو ہم، اور درد مین کسی کا دکھ درد، تو دو یا دو سے زیادہ افراد کا کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا ہمدردی کہلاتا ہے۔ اب اس میں رائٹر نے جو ہے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ ایک ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے جو اللہ نے ہر انسان اور ہر جاندار میں رکھی ہے۔ اس کے لیے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میں خود بخود آتی ہے جب وہ کسی کو مصیبت پریشانی میں دیکھتا ہے، اور صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی۔ اگر پڑھائی سے آتی تو جانوروں میں نہ ہوتی۔ اس میں جانوروں کی 2 مثالیں دی ہوئی ہیں، آپ نے وہ بھی پڑھی ہوں گی۔ اچھا، اس میں جو مشکل ورڈ ہیں وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ بتا دوں، لیکن آپ کمنٹس کیا کریں، کمنٹس میں پوچھا کریں اگر کوئی چیز رہ جائے۔ جیسے لفظ تھا اس میں استحقاق، حق رکھنا، اور اسی طرح تھا رگ و پے، یعنی جسم یعنی گوشت اور خون کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے۔ تو مطلب اس طرح یہ چیپٹر تھا، ہمدردی کے بارے میں بتایا کس طرح ہمدردی ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا کارخانہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اور لاسٹ میں جو ہے پھر قوم کی مثال دی گئی کہ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے۔ پھر اس میں لاسٹ میں ایک مصنف نے اچھی بات کی، الطاف حسین علی نے، کہ 2 طرح کے خیالات ہیں جس نے دنیا کو یا تو ترقی کی طرف لے گئے یا اس کو دنیا کو پیچھے کی طرف لے آئے۔ یعنی جو ترقی کی طرف لے گئے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جو دنیا کو یا اپنے ملک کو پیچھے لے آئے ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے کہا تھا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے مثال ہے قائد اعظم صاحب کی کہ انہوں نے پاکستان بنا دیا، آپ کے سامنے ہے۔ اور جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہوگا، تو ہمارا پاکستان اب بننے کے بعد جو حال ہے وہ یہی ہے کہ سب یہی سوچ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک مثال دے دی گئی۔ اب یہ کویشچن آنسر ہے، یہ بھی آپ پہلے تشریحات ہیں، میں نے اپنے پاس سے یہ 3 جملے لکھے ہیں اور 3 جملوں کی تشریحات ہیں۔ اچھا، تشریحات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اس چیز کا اویئرنیس ہو جائے کہ مجھے تشریح لکھنی کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو حوالہ جو ہے سب سیم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مدرجہ بالا سطور، مدرجہ بالا اقتباس، مدرجہ بالا جملہ ہماری درسی کتاب کے فلاں سبق سے لیا گیا اور اس کے مصنف کا نام یہ ہے، بس یہ آپ کا حوالہ ہے۔ اور تشریح میں نے آپ سے کہا تھا جو جملہ اس سے ریلیٹڈ ہی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ آپ کے سامنے 3 تشریحات موجود ہیں، جو جملے میں پوچھا گیا میں نے اس سے ریلیٹڈ ہی اس کی تشریحات بنائی ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے کوشش کریں، پریکٹس کیا کریں تشریحات، تو وہ کسی بھی چیز پر بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی یہ کویشچن آنسرز ہیں۔ پہلا ہے ہمدردی لفظ کن کلموں کا مرکب ہے۔ اس چیپٹر کے بھی زیادہ تر آنسر آپ کو بک میں مل جائیں گے، لیکن پھر بھی میں نے بنا دیے ہیں۔ ہمدردی کا لفظ فارسی زبان کے 2 کلموں ہم اور درد کا مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے، جبکہ ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ اشتراک مین زیادہ کے معنی دیتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پس ہمدردی کے لفظ ارادہ یا بلا ارادہ، ایک ہوتا ہے ارادہ سے کسی کے عیادت کرنے جانا، ایک ہوتا ہے آپ روڈ سے چل رہے ہیں اور کوئی ایک دم گاڑی گر گئی یا کوئی بندہ گر گیا تو آپ بلا ارادہ، آپ کا ارادہ تو نہیں تھا، آپ تو کہیں کام سے جا رہے تھے۔ تو یہ دونوں حالتوں میں جو ہے آپ کا جو ہے کسی کی دکھ اور تکلیف میں شامل ہونا ظاہر کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہمدردی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمدردی سے کیا مراد ہے۔ پھر وہی بات ہے، وہ اسی سوال اسی جواب کا یہ پہلا پیراگراف ہے آپ کے چیپٹر کا، اسی میں سے یہ بنایا گیا ہے۔ 3rd ہے انسانوں میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا۔ بھائی دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، ظاہر ہے اگر ماں اپنے بچے کی پرورش ہی نہیں کرے گی تو بچہ بڑا کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اور نرسز جو ہیں مریض کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو مریض صحیح کیسے ہوگا۔ زخمیوں کو، لوگوں کو جو ہاسپٹلس تک نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوگا، یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ جنہوں نے اچھا سوچا، جنہوں نے کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پورا زمانہ مل گیا۔ جیسے قائد اعظم صاحب اکیلے تھے، علامہ اقبال تھے، پھر سر سید احمد خان تھے، یہ لیڈران ایک ہوئے، آئیڈیالوجی بنی، تو پھر لاکھوں اور کروڑوں لوگ ان کے پیچھے آئے۔ تو ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر وہ کروا لیتا ہے، اور جو شخص کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ خود بھی سست رہتا ہے، دوسرے کو بھی منع کرتا ہے کسی کام کے کرنے سے۔ حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے، 2 مثالیں ہی مانگی اور بک میں 2 ہی مثالیں دی تھی، ایک جنگلی بطخوں کی دی تھی اور دوسری چونٹوں کی دی تھی۔ تو دونوں اس میں لکھ دی ہے کہ بطخوں میں بھائی کس طرح وہ ہے کہ ایک بطخ نوبت بہ نوبت،
یعنی وقت کے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ڈیوٹی دیتی ہے اور دوسرے دانہ کھاتی ہیں۔ اور چونٹیا بھی جو ہے وہ جب کہیں کھانا ڈھونڈ لیتا ہے تو اپنے تن پروری نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے جسم کو نہیں پالتا، بلکہ جسم نے پیٹ نہیں بھرتا بلکہ پہلے دوسروں کو جا کے خبر کر دیتا ہے۔ اور چونٹیوں کی تو مثال بہت اہم ہے بھائی، وہ تو بالکل ایک آرمی کی طرح رہتی ہیں، اس میں میں نے ڈیٹیل میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو یہ مثال بھی بتائی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے 5واں جواب ہے اس میں۔ اچھا، میں نے ایک چھٹا سوال بھی شامل کر دیا جو بالکل اینڈ میں تھا کہ مضمون، کیونکہ یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں یہ اس کی جو صنف ہے وہ مضمون ہے، تو مضمون کی تعریف، تو وہ مضمون کی تعریف بک میں بھی دی ہوئی ہے لیکن میں نے یہاں مضمون کی تعریف بھی کر دی ہے تاکہ وہ اس کو میں نے چھٹا سوال بنا دیا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پھر سوال میں نے بتایا درجہ ذیل جوابات میں سے درست کا انتخاب کیجیے۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے قدرتی، اپنی ضروریت میں ایک دوسرے کے محتاج ہے انسان۔ ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں، ہمدردی کی زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے ہمدردی کی طرف۔ قوم ایک مثال رکھتی ہے درخت کی۔ اچھا، اس چیپٹر میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا پیو بٹھانی۔ پیو بٹھانی کہتے ہیں وہ برتن جس میں جانور پانی پیتے ہوں، پرندے پانی پیتے ہوں۔ نیکسٹ ہے خالی جگہیں، تو جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اچھا، اس کے درست جوابات یہ غلط ہے۔ ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، غلط ہے۔ ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، غلط ہے۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ لاسٹ ہے مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے، یہ صحیح ہے۔ اچھا، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کو سمجھ لیں۔ جملے اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں اسم یا ضمیر یعنی ناؤن یا پروناؤن اس کی خبر دی جائے، یعنی اس کا کام نہ بتایا جائے بلکہ صرف اطلاع دی جائے وہ مصروف ہے، وہ بیمار ہے، وہ اچھا ہے، اس طرح کی چیز نا۔ اور جملے فعلیہ میں فعلیہ نام سے ظاہر ہے ایکشن، فعل کا پانا یعنی ورب کا ہونا، جیسے انگلش میں اردو میں بتایا جاتا ہے کھانا پینا سونا جاگنا بھاگنا دوڑنا، یہ سب فعل ہیں۔ تو اس میں یہ مثالیں میں نے دے دی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اوپر مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، مثلاً عدیل آیا فرق پڑھ رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں عدیل آنا ایکشن ہے، آنا جانا، پڑھ رہا ہے یہ بھی ایکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتاب دلچسپ ہے اور نازیہ اچھی بچی ہے، یہ خبریں ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے بھی جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ الگ الگ کر دیا۔ راشد بیمار ہے، وہ مصروف ہے۔ اس میں دیکھیں وہ جو ہے وہ ضمیر ہے اور راشد جو ہے وہ ناؤن یعنی اسم ہے، دونوں میں خبر دی جا رہی ہے، ان کے کام کا نہیں بتایا جا رہا۔ جبکہ افشا مضمون لکھ رہی ہے، لکھنے کا کام ہے، اور ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، کھیلنے کا کام ہے، یہ دونوں فعلیہ ہیں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا ہوگا اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، لیکن مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت ویٹ رہتا ہے کہ آپ کمنٹس کیا کریں، کچھ بتایا کریں، کچھ پوچھا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔